کس بندے کی معافی تجھے پسند ہے؟ بڑے لوگ ایک دوسرے کو معاف کر دیتے، تجھے کس کی معافی پسند ہے؟ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ جو قدرت ہونے کے باوجود بھی معاف کر دینا مجھے اس کی معافی بڑی پسند ہے، مجھے اس کی معافی بڑی پسند ہے۔ کسی نے اس کو مارا تھا، طاقت اس کے پاس بھی تھی، وہ بھی بدلے کے طور پہ مار سکتا تھا، لیکن اس نے مارا نہیں بلکہ معاف کر دیا۔ قدرت تھی، مجھے ایسے بندے کی معافی بڑی پسند ہے۔ کسی نے گالی دی تھی، گالی دینا اس کو بھی آتا تھا، لیکن اس نے آگے سے گالی نہیں دی بلکہ اس نے معاف کر دیا۔ فرمایا کہ یہ جو قدرت ہونے کے باوجود معاف کرنا ہے نا، مجھے یہ معافی بڑی پسند ہے۔ اور اسی طرح نا بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، کوئی اگر زیادتی کر جائے تو بد دعاؤں پہ بد دعائیں دیتے ہیں، اور بعد میں کہتے ہیں جی میں تے بدلہ نہیں لینا، میرا تے معاملہ اللہ دے سپرد ہے۔ پہلے جولیاں اٹھا کے بد دعائیں بھی دے دیتے ہیں، اور پھر بعد میں کہتے ہیں ہمارا ذمہ ہمارا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ یاد رکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس بندے نے کسی کو بد دعا دی اس نے اس کے ظلم کا بدلہ لے لیا، اس نے ظالم سے بدلہ لے لیا۔ جس نے ظالم کو بد دعا دی اس نے ظالم سے ظلم کا بدلہ لے لیا۔ اب قیامت کے دن وہ یہ نہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں کہے گا یا اللہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا تھا، فرمایا جب بد دعا دے دی تو اب معاملہ ختم، اب معاملہ ختم۔ تو یہ ران محبت برادران اسلام، صبر کو بھی سمجھنا چاہیے اور بدلہ لینا ہے تو اس سچویشن کو بھی سمجھنا چاہیے۔ صبر اس چیز کا نام نہیں کہ پہلے جو کچھ ہوتا ہے وہ سب کچھ کر جائے اور دوسرے کا کچھ نہ بگڑے تو ہم کہہ جی ایسی معاف کیتا، اب ہم صبر سے بیٹھ گئے۔ صبر اس کو نہیں کہتے، صبر اس چیز کا نام ہے اگر کسی نے ظلم کیا، آپ کی زبان، آپ کا فعل، آپ کا کردار اس کے خلاف کچھ بھی نہ کرے اور آپ کہ یا اللہ میرا معاملہ تیرے سپرد ہے، میرا معاملہ تیرے سپرد ہے، اس کو کہتے ہیں صبر۔ اور بدلہ لینا اس کے حوالے سے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی بارگاہ میں ایک صحابی موجود تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے جتنا ظلم کیا ہے بدلے کے طور پہ اتنا ہی ظلم جائز ہے، زیادہ ظلم نہیں کر سکتے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بدلہ لیں گے تو پھر یہ عدل کہاں سے لے کر آئیں گے؟ جب بدلہ لیں گے آپ کو پتہ ہے کہ جو بندہ بدلہ لیتا ہے اس کو پوری طاقت ہوتی ہے، قدرت ہوتی ہے دوسرے بندے پر، تبھی تو وہ بدلہ لے رہا ہے، تو وہ تو اپنا پورا غصہ اتارتا ہے۔ کہا یا رسول اللہ بدلہ لینے میں ہم کیسے عدل کر سکتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر عدل نہیں کر سکتے پھر بہتر یہ ہے کہ اس کو معاف کر دو، بہتر یہ معاف کر دو، کیونکہ بدلے کے طور پہ اگر ہم مثال کے طور پہ کسی نے ہم پہ ظلم کیا، بے وجہ ہی ایک تھپڑ مار دیا، یہ اس نے ظلم کیا ہے، اب بدلے کے طور پہ ہم اس سے بدلہ لینا چاہتے ہیں، اسلام یہ کہتا ہے کہ ایک تھپڑ ہی مارا جائے گا، لیکن غصہ اتنا ہے اب ہمارے قابو میں بھی آیا ہوا ہے، ہم نے اس کو 2 تھپڑ مار دیے، اب ہوگا کیا؟ پہلے وہ ظالم تھا اب ہم ظالم ہو گئے، پہلے ہم مظلوم تھے اور وہ ظالم تھا، لیکن اب ہم ظالم ہو گئے اور وہ مظلوم ہو گیا، اس کے ظلم کا بدلہ تو ہم نے اس کو دے دیا، لیکن جو اضافی ظلم ہم نے اس کے اوپر کیا ہے اب ہم ظالم ہو چکے ہیں، وہ مظلوم ہو چکا ہے، وہ مظلوم ہو چکا ہے۔ اسی طرح بہت سارے لوگ یہ تاثر لیے بیٹھے ہوتے ہیں کہ جناب کوئی ہمیں 1 گالی دے گا تو ہم اس کو 70 گالیاں دیں گے، کوئی ہمیں اینٹ پتھر مارے گا تو ہم اینٹ سے جواب دیں گے، کوئی اتنا ہمیں ظلم کرے گا ہم ایسے اس کی ساتوں نسلیں اجاڑ کے رکھ دیں گے۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، اسلام کہتا ہے برائی کا بدلہ لینا چاہتے ہو تو اتنی ہی برائی کا بدلہ لو جتنا کسی نے تمہارے ساتھ برا کیا ہے، اگر اس سے زیادہ کرو گے تو پھر کیا ہوگا کہ تم ظالم ہو جاؤ گے اور وہ مظلوم بن جائے گا۔ کائنات میں ایک ایسی بھی معافی ہوئی کہ اس جیسی خوبصورت معافی کبھی نہیں ہوئی۔ وہ معافی کیسی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن آپ محبت میں بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کا مجمع لگا ہوا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب یہ بھی بات یاد رکھیں کہ کوئی بندہ کہے کہ جناب میں تیرا پیو ہاں، میں اولاد نہ جو مرضی کرتا رہا، بھائی جو ظلم ہے وہ ظلم ہی ہے، باپ سے بھی پوچھا جائے گا اولاد پہ ظلم کیوں کیا، اولاد ہے وہ کہ جی میرے ماں باپ ہے میں جو مرضی کرتا رہوں ان سے، بیٹا کہ جی میں اپنے باپ سے جو مرضی کرتا رہوں، میرا باپ ہے نا، بھائی نہیں، والدین کے بھی حقوق ہیں تو اولاد کے بھی حقوق ہیں، دو والدین کو اولاد کے حقوق ادا کرنے ہیں، اولاد کو والدین کے حقوق ادا کرنے ہیں، اگر ادا نہ کریں گے تو پھر ظالم بن جائیں گے اور کل قیامت کے دن اس کا حساب کتاب ہوگا۔
کوئی استاد یہ نہ سمجھے کہ میرا شاگرد ہے تو جناب میں اس کو اب جو مرضی کہتا رہوں، جو مرضی کرتا رہوں۔ استاد کے اوپر بھی شاگرد کے حقوق ہوتے ہیں، اگر شاگرد کے حقوق ادا نہ کرے گا تو استاد بھی ظالم ہو سکتا ہے۔ شاگردوں پر بھی استاد کے حقوق ہوتے ہیں، شاگرد اگر حقوق ادا نہیں کرتا تو جناب والا شاگرد بھی ظالم ہو سکتا ہے۔ تو یاران محبت برادران اسلام، آپ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کتنی بڑی شخصیت، اس امت کے نبی، اللہ کے آخری نبی، سب سے بڑے نبی، آپ کا شان اقدس میں محبت میں بیٹھے ہیں، صحابہ کا مجمع لگا ہوا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحابہ، کبھی تو ایسا بھی ہوا ہوگا کہ میں نے کسی انجانے میں کسی پہ ظلم کر دیا ہو، کسی کے ساتھ میرا کوئی معاملہ ہوا ہو، کیونکہ جنگوں میں بھی جاتے ہیں، جہاد میں بھی جاتے ہیں، مسجد میں بھی ہوتا ہوں، کبھی سکھانا پڑتا ہے، کبھی کیا کرنا پڑتا ہے۔ صحابہ کبھی میرے سے بھی کوئی معاملہ ہو گیا ہو تو میں آج اعلان کرتا ہوں وہ مجھ سے بدلہ لے لے آ کے، مجھ سے بدلہ لے لے آ کے۔ اتنے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی میدان میں آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ وقت یاد کریں جب فتح مکہ کا دن تھا تو آپ صفیں درست کروا رہے تھے بیت اللہ کے ارد گرد، آپ نے ہاتھ میں چھڑی پکڑی ہوئی تھی، عصا پکڑا ہوا تھا، آپ زمین پہ مارتے جا رہے تھے اور صحابہ سے کہتے جا رہے تھے صف سیدھی کرو، صف سیدھی کرو، صف سیدھی کرو۔ کہا یا رسول اللہ، جب آپ میرے پاس سے گزرے تھے نا، آپ کی وہ چھڑی مجھے لگ گئی تھی، آپ کی وہ چھڑی مجھے لگ گئی تھی یا رسول اللہ، آپ نے مجھے وہ چھڑی یوں ہی مار دی تھی، اور آپ نبی ہیں، میں امتی، میں تو خاموش ہو گیا، لیکن یا رسول اللہ آج مجھے اس کا بدلہ چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آؤ میدان میں، یہ چھڑی پکڑو، بدلہ لے لو۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے لگے یا رسول اللہ ایسے تو نہیں، جب مجھے چھڑی لگی تھی نا تو میرے جسم پہ قمیض نہیں تھی، آپ نے میرے جسم پہ چھڑی ماری تھی اور آپ نے تو قمیض پہن رکھی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اب صحابی کا یہ انداز، دوسرے صحابہ اش کر رہے ہیں، نبی پاک نے فرمایا خاموش ہو جاؤ، میں نے خود کہا بدلہ لو، جس نے بدلہ لینا ہے اس کا حق بنتا ہے وہ آئے بدلہ لے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جب قمیض مبارک اتاری، صحابی رسول آگے بڑھے اور حضور علیہ السلام کو سینے سے لگا لیا اور مہر نبوت کو چومنا شروع کر دیا۔ کہا محبوب میں کون ہوتا ہوں بدلہ لینے والا، میں تو بس مہر نبوت کو چومنا چاہتا تھا، میں تو بس چومنا چاہتا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یاران محبت برادران اسلام، ہم یہاں پر حضور کی سیرت سے یہ سوچے سمجھے کہیں ہم بڑے ہونے کی وجہ سے چھوٹوں پہ ظلم تو نہیں کر رہے، کہیں ہم بڑے ہونے کی وجہ سے چھوٹوں پر زیادتی تو نہیں کر رہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی شخصیت کہتی ہے کہ اگر میں نے کسی پہ زیادتی کی ہے تو وہ مجھ سے بدلہ لے لے۔ تو آج ہم کس کھیت کی مولی ہیں یار، ہمیں چاہیے اپنے چھوٹوں پہ شفقت کریں، اپنے بڑوں کا ادب کریں۔ اسی طرح یاران محبت برادران اسلام، بدلہ لینے کے حوالہ سے حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں، ہم نے نا اسلام جب سے علماء سے سیکھنا چھوڑا اور موبائل سے سیکھنا شروع کیا، تب سے ہوا کیا ہے کہ دین کی ساری ابحاث کو ہم نے خلط ملط کر کے رکھ دیا۔ اب جب بات آتی ہے نا بدلے کی تو ہر ایک کے ذہن میں یہ چیز اٹھتی ہے یار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو کبھی بدلہ لیا نہیں، آج قاری صاحب نے تو پورا مضمون ہی بدلے پہ رکھ دیا ہے۔ جناب دین امن کا پیغام دیتا ہے لیکن یہ بدلے کی بات آج کہاں سے نکل آئی؟ یاران محبت برادران اسلام، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کیا تھی؟ بدلہ کہاں پہ لینا چاہیے اور کہاں پہ معاف کرنا چاہیے؟ نبی پاک کی سیرت سے آج یہ سیکھنا ہے ہم نے۔ حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اگر کسی نے کوئی معاملہ کیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسے معاف کر دیا کرتے تھے، حضور بدلہ نہیں لیا کرتے تھے۔ لیکن اگر کوئی اللہ کی حرمت پہ حملہ کرتا تو نبی پاک پھر اسے چھوڑا نہیں کرتے تھے، پورا بدلہ لیا کرتے تھے۔ آج ہمارا انداز کیا بن چکا ہے؟ جناب جس نے ہمیں گالی دی 10 گالیاں ہم اس کو دیتے ہیں، قاری صاحب پتہ نہیں انہیں مینوں گال کڈی سی، میرا تو کوئی جرم بھی نہیں سی۔ جناب کوئی ایک تھپڑ مارے، ہمارا انداز کیا جناب میں 10 تھپڑ ماروں گا، کوئی ہمیں پتھر مارے میں اینٹ ماروں گا۔ لیکن جب بات دین کی آ جائے ہم کہتے ہیں جی نہیں وہ نبی پاک پہ دیکھو کوڑا پھینکا گیا، وہ نبی پاک پہ اوجڑی رکھی گئی، وہ نبی پاک کو ستایا گیا، وہ دین کے بارے میں یہ کہا گیا، سرکار نے تو معاف کیا ہے۔ آج مولوی کہتے ہیں گستاخ رسول کی سزا ہونی چاہیے۔ یاد رکھے حضرت ام عائشہ صدیقہ کہتی ہیں حضور کا جب ذاتی معاملہ ہوتا
سرکار معاف کر دیا کرتے، جب دین کا معاملہ ہوتا پورا بدلہ لیا کرتے۔ بھائی کوئی ہمیں برا کہے اس کو معاف کرنا یہ سنت مصطفیٰ ہے، کوئی ہمیں گالی دے اس کو معاف کرنا یہ سنت مصطفیٰ ہے، کوئی ہمیں پتھر مارے اس کو معاف کرنا یہ سنت مصطفیٰ ہے، کوئی ہمیں گلے میں پھندا ڈال کے گھسیٹے اسے معاف کرنا سنت مصطفیٰ ہے، کوئی ہم پر پتھر برسائے اور ہم لہو لہاں ہو جائیں اور ہمارا قصور بھی کوئی نہ ہو تو اس کو معاف کرنا یہ سنت مصطفیٰ ہے۔ لیکن جب دین اسلام پہ حملہ ہو جائے تو بدر میں تلوار لہرانا یہ بھی سنت مصطفیٰ ہے، جب اللہ کے دین پہ حملہ ہو جائے پھر احد کے میدان میں زرہ پہن کے نکلنا یہ بھی سنت مصطفیٰ ہے۔ بس اپنی ذات کے لیے سب کو معاف کر دو، اللہ اور اس کے رسول پہ جب حملہ ہو جائے تو سب سے بدلہ لے لو، پھر بدلہ لے لو۔ یہ بدلہ لینے کا اصول ہے، یہ بدلہ ان سے لینا جائز ہے، آپس میں معاف کرنا چاہیے، آپس کے معاملات کو معاف کرنا چاہیے۔ لیکن اگر آپس میں بھی بدلہ لینا چاہتے ہیں تو میں نے آپ کے سامنے یہ اصول رکھا قرآن پاک کا کہ اگر کسی سے بدلہ لینا چاہتے ہو تو جتنی زیادتی اس نے کی ہے اتنی ہی زیادتی آپ کر سکتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے جناب لڑائی جھگڑے میں کہاں سے یہ عدل کا پیمانہ لے کر آئے؟ تو بہترین طریقہ اگر آپ واقعی بدلہ لینا چاہتے ہیں نا تو بدلہ وہ بندہ لے سکتا ہے عدل کے ساتھ جو اپنے غصے پہ کنٹرول کرتا ہو۔ جس کو غصے پہ کنٹرول نہیں وہ زیادتی کر جائے گا، اس کو چاہیے وہ معاف ہی کرے، وہ بدلہ لینے کی طرف نہ آئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اللہ کی بارگاہ میں سب سے افضل گھونٹ جو انسان پیتا ہے، سب سے افضل گھونٹ جو انسان پیتا ہے، آج آب زمزم کا گھونٹ بھی بڑا مقدس ہے۔ آج آب زمزم کے لیے کیسے ترستے ہیں ہم، آج آب زمزم کے لیے کیسے ہم جناب والا کوشاں ہوتے ہیں۔ آب زمزم کا تبرک اپنی جگہ پہ، آب زمزم کی عظمت یقیناً بہت بڑی ہے، لیکن آؤ اس گھونٹ کی طرف بھی جس گھونٹ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے افضل قرار دیا۔ آب زمزم کا گھونٹ وہ کہ جس کے لیے سمندروں پار جانا پڑتا ہے، آب زمزم کا گھونٹ کہ جس کو پینے کے لیے بڑی تگ و تو کرنی پڑتی ہے، آب زمزم کا گھونٹ جسے پینے کے لیے محنت اور مشقت کی ضرورت ہے۔ لیکن ایک گھونٹ وہ بھی سب سے افضل ہے جو آپ اپنے گھر میں کئی مرتبہ پی سکتے ہیں، لیکن وہ افضل گھونٹ ہم نہیں پیتے، ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ یاران محبت برادران اسلام، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی بارگاہ میں سب سے افضل گھونٹ جو انسان پیتا ہے وہ غصے کا گھونٹ ہے۔ غصہ جو انسان پی جاتا ہے، فرمایا یہ غصے کا گھونٹ اللہ کی بارگاہ میں سب سے افضل گھونٹ ہے جو انسان پی گیا ہے۔ گھر میں جناب بیوی نے سالن بنایا، تھوڑا سا نمک تیز ہو گیا تو ہم نے سارا اس کا مائکہ سر پہ اٹھا لیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، بیوی تو وہ جس کے بارے میں فرمایا گیا یہ شوہر کا لباس ہے اور شوہر بیوی کا لباس ہے، اس کے تو حقوق ہی بہت زیادہ ہے، لیکن غلام جس کے بارے میں اسلام کے اندر یہ ہے کہ غلام سارے کا سارا اپنے مالک کا ہوتا ہے، وہ غلام کو جہاں مرضی کھڑا کر دے۔ غلام کے بارے میں یہ آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا حضور غلام گھر میں کوئی کام خراب کر دے تو کتنی دفعہ معاف کرنا چاہیے؟ فرمایا 70 مرتبہ معاف کرو۔ ایک دن میں اپنے غلام کو، اپنے مزدور کو، اپنے خادم کو 70 مرتبہ معاف کرو۔ غلاموں کے حقوق یہاں تک بیان کیے گئے، لیکن گھر میں ایک شیشے کا گلاس ٹوٹ جائے نا گھر والی سے تو وہ جناب والا سارا کچھ ہم سر پہ اٹھا لیتے ہیں، وہ پتہ نہیں کنی مہنگائی ہو گئی۔ بھائی ایک گلاس کی کیا اہمیت ہے؟ خدا را رشتوں کے تقدس کو سمجھیں، غصے کو پینا شروع کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا صحابہ مجھے بتاؤ تو صحیح طاقتور کون ہے؟ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ جو میدان کشتی میں کسی کو زمین پہ گرا دے وہ بڑا طاقتور ہوتا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا نہیں، میری نظر میں آج بزدل کون ہے اور طاقتور کون ہے، میں اور آپ خود اپنا محاسبہ کر لیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے کو غصہ آئے وہ غصے پر قابو کر لے، فرمایا وہ سب سے بڑا طاقتور ہے، وہ اصل میں طاقتور ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے زبان کو روکا، جس نے زبان کو روکا، غیبت نہیں کی، چغلی نہیں کی، جھوٹ نہیں بولا، کسی نے گالی نکالی تو اس کو گالی نہیں دی، فرمایا جس نے اپنی زبان کو روکا اللہ کل قیامت کے دن اس کے عیبوں پہ پردہ ڈالے گا۔ فرمایا جس بندے نے اپنے غصے کو روکا
فرمایا قیامت کے دن اللہ اس سے اپنے عذاب کو دور کر دے گا۔ فرمایا جس بندے نے اللہ کے لیے کسی کا عذر قبول کر لیا، کسی بندے نے آ کر کہا یار میرا بلڈ پریشر بڑا ہائی تھا اس لیے تھوڑی سی تلخی ہو گئی، اس اگلے بندے نے اس کا عذر قبول کر لیا۔ جس نے کسی کا عذر معذرت قبول کر لی، فرمایا کل قیامت کے دن وہ اللہ کی بارگاہ میں معذرت کرے گا، اللہ اس کی بھی معذرت قبول فرما لے گا، اس کی بھی معذرت قبول فرما لے گا۔ یاران محبت، برادران اسلام، بدلہ لینے کے حوالے سے یہ اس تعلیمات یاد رکھیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بھئی معاف کرنا چاہیے، اگر معاف نہیں کر سکتے تو بدلہ اتنا ہی لینا جائز ہے کہ جتنا ظلم کیا گیا، جتنی برائی پہنچائی گئی۔ آپ دیکھیں ماہ شوال المکرم کی آمد ہے، ماہ شوال المکرم کی 15 تاریخ کو غزوہ احد ہوا۔ غزوہ احد کے اندر اس عنوان کی مثال آپ کو میں سناتا ہوں۔ غزوہ احد میں تمام شہیدوں میں سب سے بڑا نام سید الشہداء، سب سے بڑا وہ نام کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کرتے اور حضور ان سے محبت کرتے، اور وہ شہادتوں میں وہ شہید اعظم کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی یہ اللہ کا شعر ہے، لیکن اپنے چچا میرے حمزہ کے بارے میں فرمایا یہ اللہ کا بھی شعر ہے، یہ رسول اللہ کا بھی شعر ہے۔ سب سے بڑی شہادت کہ جس شہادت کو دیکھ کے حضور چور چور ہو گئے، حضور کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے، وہ شہید اعظم اللہ اکبر کبیرہ وہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ نے نا مولا علی سے ایک دن پوچھا، کہا علی یار مجھے یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ پہلی دفعہ جب ان سے ملاقات ہوتی ہے نا تو محبت ہو جاتی ہے، دوستی ہو جاتی ہے، اپنائیت سی محسوس ہوتی ہے، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں روز ملنا جلنا ہوتا ہے لیکن اپنائیت نہیں ہوتی، محبت نہیں ہوتی، جذبات نہیں بنتے، دوستی نہیں لگتی۔ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں بندہ ان سے روز ملتا ہے لیکن بندہ ملنے کے بعد کہتا ہے یار بس چھیتی نہ بندہ چلا جائے کسی طرح، بھئی ان بندوں سے اپنائیت نہیں ہوتی۔ یہ وجہ کیا ہے؟ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا تھا، فرمایا میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو روحیں ہیں نا دنیا میں آنے سے پہلے عالم ارواح میں یہ لشکروں کی طرح رہتی تھی، جہاں دنیا میں انسان محلے کی صورت میں رہتا ہے نا اسی طرح یہ لشکر کی صورت میں اکٹھی رہتی تھی، گروہ کی صورت میں رہتی تھی۔ فرمایا جو روحیں عالم ارواح کے اندر ایک گروہ میں رہتی تھی، اکٹھی رہتی تھی، وہ روحیں جب دنیا میں ملتی ہیں آپس میں ان کی پہلی ملاقات میں محبت ہو جاتی ہے، دوستی ہو جاتی ہے، اپنائیت سی ہو جاتی ہے۔ لیکن جو روحیں عالم ارواح میں اکٹھی نہیں رہی، کبھی آپس میں ملاقات نہیں ہوئی، وہ روحیں جب دنیا میں ملتی ہیں اگرچہ روز ملتی رہیں لیکن اپنائیت نہیں ہوتی، جذبات نہیں بنتے، دوستی نہیں ہوتی، اپنائیت سی محسوس نہیں ہوتی۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان کے مابین اگر ہم محبت کے جذبات دیکھتے ہیں تو خدا کی قسم میرا ایمان کہتا ہے کہ اللہ کریم نے عالم ارواح میں جہاں پہ نور روح مصطفیٰ کو جگہ عطا فرمائی تھی، اللہ نے حضور کے قرب میں ہی حضرت امیر حمزہ کو بھی جگہ عطا فرمائی تھی، کیونکہ ایسی محبت کی داستان لا سوال داستان ہر صحابی کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ واہ واہ ہے، لیکن امیر حمزہ واہ تیری شان و عظمت کو سلام ہے۔ حضرت امیر حمزہ ایک دفعہ اب مال تجارت بیچ کر آپ واپس مکہ المکرمہ میں آتے ہیں۔ جب مکہ المکرمہ میں یار آئے نا تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیز آ کر کہتی ہے امیر حمزہ آج پتہ کیا ہوا مکے میں؟ کہا کیا ہوا؟ کہا ابو جہل نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بک بک کی ہے، بکواس کی ہے، نبی پاک صبح سے پردے کے غلاف میں چھپے ہوئے روتے جا رہے ہیں۔ حضرت امیر حمزہ اپنے گھر سے اٹھے بیت اللہ کے پاس آئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دونوں گھٹنے کھڑے کیے ہوئے، اپنی باہوں کو بچھائے ہوئے، اپنا سر مبارک ماتھا اپنی بازو پہ رکھے ہوئے روتے جا رہے ہیں۔ حضرت امیر حمزہ قریب آتے ہیں، کہا بھتیجے کیا ہوا؟ کہا رسول پاک کیا ہوا؟ کہا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبے کے غلام میں ہچکچی باندھے ہوئے ارشاد فرمانے لگے امیر حمزہ اے میرے چچا کاش آج میرا ابا زندہ ہوتا، کیا کاش آج میرے بابا زندہ ہوتے، میں پھر دیکھتا مکے کے اندر کون میرے پہ بک بک کرتا، کاش میری ماں آمینہ زندہ ہوتی، میں پھر دیکھتا کون میرے سامنے زبان درازیاں کرتا ہے، کاش میرا دادا عبد المطلب زندہ ہوتا، پھر میں دیکھتا کہ میرے سامنے بولنے کی جرت کون کرتا ہے۔ امیر حمزہ آج میرا بابا نہیں
نہیں، آج میری اماں نہیں، آج میرا دادا نہیں، آج قبیلہ میرے ساتھ نہیں، آج خاندان میرے ساتھ نہیں، تو زمانہ یہ ظلم کرتا ہے، بیت اللہ کی اوڑ میں بیٹھے ہوئے محمد کو ستایا جاتا ہے، مجھ پر ابو جہل بک بک کرتا ہے، تشدد کی صورت اختیار کرتا ہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور آپ سیدھا ابو جہل کے گھر جا پہنچے، اپنی سرا اٹھائی اور آپ نے جناب والا ابو جہل کے سر پہ دے ماری، اس کے سر سے خون نکلا۔ ابو جہل تھر تھرا اٹھا، کہنے لگا امیر حمزہ کیا اس محمد کا بدلہ لینے کے لیے آئے ہو جو تمہارے آباء و اجداد کے دین کو نہیں مانتا، جو تمہارے خداؤں کو گالیاں دیتا ہے، جو تمہارے خداؤں کو نہیں مانتا، جو تمہارے بتوں کو توڑنے کی بات کرتا ہے، جو تمہارے بتوں کو شرک اور مشرک کی داستان سناتا ہے، جو تو اس محمد کے لیے، اس رسول کے لیے، اس نبی اور پیغمبر کے لیے تم میرے پاس بدلہ لینے کے لیے آئے ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت امیر حمزہ کہنے لگے اے ابو جہل اپنا تانا اپنے پاس رکھ، یاد رکھے زمانہ آج سے جو محمد کا دین ہے وہی امیر حمزہ کا دین ہے، جو رسول پاک کا دین وہی میرا دین۔ حضور نے سب سے پہلا فوجی لشکر جو تیار کیا اس کا سپہ سالار امیر حمزہ کو بنایا گیا۔ سب سے پہلا جھنڈا جو نبی پاک نے اپنے ہاتھوں سے تیار کیا وہ حضرت امیر حمزہ کے ہاتھوں میں تھمایا گیا۔ غزوہ احد کے میدان میں آپ کا لاشا کٹا ہوا آپ کے سامنے لایا گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کلیجہ نکلا ہوا ہے، چبایا ہوا ہے، نبی پاک روتے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، جنازے کا وقت آیا، نماز جنازہ پڑھی گئی، لاشے کو اٹھانے لگے، جسم مبارک اٹھانے لگے۔ میرے نبی پاک نے فرمایا اوروں کے جسم اٹھا لیا جائے لیکن میرے چچا کا لاشا نہ اٹھایا جائے، میرے چچا کا مجسمہ نہ اٹھایا جائے۔ نبی پاک نے میدان احد میں جس شہید پر 70 مرتبہ نماز جنازہ پڑھی کہ دل کو اب تسکین مل جائے گی، دل کو اب تسکین مل جائے گی، دل کو اب تسکین مل جائے گی۔ 70 بار جنازہ میرے محبوب نے حضرت امیر حمزہ پہ پڑھا اور پھر میرے محبوب آپ دیکھیں محبت کی کیسی داستان ہے، محبت کا کیسا لمحہ ہے۔ اور یہاں پہ یہ چیز دیکھیں، ہم کہتے ہیں جناب انہیں میرے نال بڑی زیادتی کر لی، میں تے نسلیں اجاڑ کے رکھ داں گا۔ نبی پاک نے ارشاد فرمایا، حضرت امیر حمزہ کے قدموں میں کھڑے ہیں، جنازے پہ کھڑے ہیں، میرے نبی پاک فرماتے ہیں، فرمایا یا اللہ میں اپنے ایک چچا کے بدلے 70 کافر ماروں گا، ایک کے بدلے میں 70 ماروں گا۔ اللہ کریم نے قرآن کی آیت نازل فرما دی، فرمایا ذالک ومن عاقب فعوقب بہ بمثلہ، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امیر حمزہ کی شان بڑی، آپ کی ان سے محبت بڑی، لیکن اللہ کا بھی ایک اصول ہے، جتنا ستایا گیا ہے آپ بھی اتنا ہی ستائیں گے، جتنا آپ پہ ظلم ہوا آپ بھی اتنا ہی ظلم کر سکتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کے بدلے 70 نہیں، ایک کے بدلے ایک کو ہی قتل کریں گے، ایک کے بدلے ایک کو۔ آج ہم جب آپس میں بدلہ لیتے تو کہتے ہیں میں تو جناب بینج کر دوں گا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے، حضور کی تربیت کی جا رہی ہے، یہ سرکار کے لیے ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ ہمارے لیے پھر کیا اصول ہوں گے، ہمارے لیے فرمایا محبوب ایک کے بدلے ایک، ایک کے بدلے ایک۔ اور پھر جب فتح مکہ ہوا نا، پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، کہا یا اللہ میں نے کہا تھا ایک کے بدلے 70 اور تو نے کہا تھا ایک کے بدلے ایک، لیکن آج ابو سفیان بھی آ گیا، آج ہندہ بھی آ گئی، آج وحشی بھی آ گیا، میں ایک کے بدلے ایک بھی نہیں بلکہ سب کو معاف کر دیتا ہوں، سب کو معاف کر دیتا ہوں۔ محبت کی داستان کدھر ہے؟ ہم ہر بات پہ لڑائی جھگڑے کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلا اور بہترین طریقہ رسول پاک کا جو اسوہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کو معاف کیا جائے، لیکن اگر بدلہ لینے کی حد تک بات پہنچ بھی جائے تو اتنا ظلم کرو، اتنا جواب دو جتنا کسی نے تم پر کیا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔